بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی صلوات عزیزان محترم، یہ گفتگو سلسلہ کلام کی دوسری اور آخری گفتگو ہے۔ کل میں نے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ قرآن مجید قسمیں کھا رہا ہے کہ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ہو جائے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے دنیا کے سارے نروں کی اور ساری ماداؤں کی، ان سعیکم لشتی، تمہارے اعمال اور تمہارے افعال ایک مقصد کی طرف نہیں ہیں۔ تمہارے اعمال و افعال میں مقصدیت نہیں ہے، تم بغیر منصوبے کے کام کرتے ہو، بغیر حکمت کے کام کرتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن مجید نے، ذرا منزل توحید میں رکوں گا، قرآن مجید نے ایک مقام پر انسان کی پوری زندگی کا نقشہ ایک آیت میں کھینچا ہے، ایک آیت میں۔ سورہ حدید قرآن مجید کا 57واں سورہ ہے اور اس سورہ کی 20ویں آیت۔ یہ نشان نوجوان دوست یاد رکھیں اور اسے دیکھیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اعلموا، آرام سے سننا اس آیت مبارکہ کو، اعلموا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تمہاری دنیاوی زندگی میں ہوتا کیا ہے۔ پہلے کھیل ہے، لعبن، یہ ذرا توجہ رکھنا، پہلے کھیل ہے، پھر لہون دھن ہے، پھر زینتن زینت اور آرائش ہے، پھر تفاخر بینکم اپنے آپ ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور اپنے آپ میں ایک کیفیت تکبر پیدا کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کی کثرت پر فخر کرنا ہے۔ کیا ہے؟ کھیل ہے، دھن ہے، زینت ہے، کھیل، توجہ رکھنا، کھیل، دھن، زینت، ایک دوسرے پہ فخر کرنا اور مال کی اور اولاد کی کثرت پر ناز کرنا، یہ ہے انسان کی دنیاوی زندگی۔ اب ذرا غور کرو کہ بچہ پیدا ہوا، بھائی یہ آیت کی ترتیب کو دیکھنا، آیت کی سیکوینس کو، بچہ پیدا ہوا،
تھوڑا سا بڑا ہوا، اب پوری توجہ کھیل کی طرف ہے. تو زندگی کا آغاز کھیل سے ہے. اب وہ نوجوان ہوا تو جو شوق اس کے دماغ میں سما گیا اس کی سرگرمی شروع کر دی. تو پہلے کھیل پھر لگن. اور اب جب جوان ہوا تو اچھا مکان، اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھی شریک زندگی. اب زینت کا تصور ذہن میں آ گیا. اور جب وہ پوری زندگی کو گزار کر، پوری جوانی کو گزار کر جب وہ اپنی پختہ عمر میں آیا تو اب اس نے سوچا کہ میرا کیریئر بننا چاہیے. ٹھیک ہے نا، تفاخر بینکم، اب مجھے دوسروں سے بہتر ہو جانا چاہیے. تو تم ایک دوسرے سے بہتری کی خواہش رکھتے ہو. اور جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اتنا مال چھوڑا ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اب میں پوری ایک فیملی اور پورا ایک خاندان بنا کر اس دنیا سے جا رہا ہوں. میں تو پوری زندگی کھیل، لگن، زینت، فخر کرنا اور اموال و اولاد کی کثرت پہ ناز کرنا. تو جو اولاد کی کثرت پہ ناز کرے وہ انسان ہے، اور جو اولاد اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے وہ آل محمد ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ بہت آرام سے سننا. دیکھو ایک آئے مبارکہ میں نے بار بار کوٹ کی ہے اور اب اسے کوٹ کرنے جا رہا ہوں، لیکن اسے رکھنا کہ تم کیا ہو. تمہاری زندگی کھیل سے شروع ہوئی، پھر تم دھن میں آئے، کسی چیز کی سرشاری کی کیفیت، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر تم زینت کی طرف چلے گئے. زینت کے بعد تم نے فخر کرنا شروع کر دیا، اور فخر کے بعد اب مال اور دولت چھوڑ کر دنیا سے جا رہے ہو. تم نے آخرت کی کوئی فکر نہیں کی. تم نے اللہ کو اس پورے پروگرام میں کہیں نہیں رکھا، کہیں نہیں رکھا. اور اب حبیب بار بار میں نے یہ آیت مبارکہ کو کوٹ کی ہے اور اس آیت کو سنتے جاؤ، یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دے میرے حبیب کہ میری پوری زندگی اللہ کے لیے. تمہاری پوری زندگی اپنے لیے، میرے محمد کی پوری زندگی اللہ کے لیے. بھائی پھر سننا اس لیے کہ میں اس لفظ سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. کبھی میں نے تمہارے شہر میں کہا تھا، بھائی بہت توجہ رکھنا. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری پوری زندگی اللہ کے لیے، میری ساری نمازیں اللہ کے لیے، میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ محمد کی پوری زندگی اللہ کے لیے. اگر سوئے تو اللہ کے لیے، اگر سلا دے تو اللہ کے لیے. موضوع کلام میں یہ بات آ گئی ہے، میں عرض کر چکا ہوں. مجھے تو جانا بہت دور ہے لیکن اسٹیبلش کر رہا ہوں میں. محمد پوری زندگی اللہ کے لیے. اگر جاگے تو اللہ کے لیے، اگر جگا دے تو اللہ کے لیے، اگر سوئے تو اللہ کے لیے، اگر سلا دے تو اللہ کے لیے، اگر بیٹھے تو اللہ کے لیے، اگر بٹھا دے تو اللہ کے لیے، اگر اٹھے تو اللہ کے لیے، اگر اٹھا دے. رکنا میاں شیخ منظور صاحب نے فخر الانبیاء پہ صلوات پڑھوائی، اور واقعہ یہ ہے کہ میرا نبی فخر الانبیاء ہے. میرا نبی نبیوں کا نبی ہے. اب میں تم سے کیا عرض کروں کہ وہ میرے محترم سننے والے جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں مقام محمد عربی کو بیان کروں، اور وہ سن رہے ہیں.
ان کی خواہش تھی کہ میں ذرا سا اس موضوع پہ بات کروں کہ وہ نور تھے یا نہیں تھے. بس ٹھیک ہے نا. تو اب وہ میرے محترم سننے والے میرے لیے اجنبی نہیں ہیں. بھائی کسی فقہ کو مانو, کسی حنبلی ہو, حنفی ہو, مالکی ہو, شافعی ہو, جعفری ہو, ہم اس فقہی مسلک پر مسلمانوں کو تقسیم نہیں کرتے. حنفی ہمارے سر کا تاج, مالکی ہمارے سر کا تاج, جعفری ہمارے سر کا تاج. فقہی مسلک پر ہم مسلمان کو تقسیم نہیں کرتے. ہم تو فقط ایک بات کو دیکھتے ہیں کہ کون علی کا دوست ہے, کون علی کا دشمن ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یہ میری پالیسی ہے کہ کون علی کا دوست ہے, کون علی کا دشمن ہے. اچھا تو ابھی فخر الانبیاء پہ سلوات پڑھوائی تھی, ابھی بازو حیدری پہ سلوات پڑھوائی, تو اب ایجنڈا تو بنتا جا رہا ہے. بس ٹھیک ہے نا. اچھا تو محمد رسول اللہ, پورا محمد اللہ کے لیے, پورا محمد, میں توجہ رہے, پھر دوہرا رہا ہوں جملہ, پورا محمد اللہ کے لیے. اور اس محمد کو بچانے کے لیے علی سویا, تو اللہ کے لیے سویا یا محمد کے لیے؟ سنو, پورا سننا. دیکھو بھائیوں کا تذکرہ ہے, میں پھر علی سے محمد کی طرف واپس جاؤں گا, لیکن یہ مسئلہ تو طے ہو جائے. میرا پورا نبی اللہ کے لیے, اور اس نبی کو جو اللہ کے لیے ہے بچانا ہے ہجرت کی راہ, تو علی جو سوئے تو نبی کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. یعنی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے, بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, سو رہے ہیں, لیکن پورا وجود کہہ رہا ہے کہ مالک یہ میرا سر تیرے لیے, یہ میری گردن تیرے لیے, یہ میرے بازوؤں کی قوت تیرے لیے, یہ میرے پاؤں کی سکت تیرے لیے, میرے ہاتھوں کی طاقت تیرے لیے. بھائی پورا میں تیرے محمد کو بچا رہا ہوں, تو محمد کے لیے نہیں, یہ کام کر رہا ہوں تیرے لیے. تو مالک میرا پورا وجود تیرے لیے. اب مالک کیا کرے؟ مالک نے کہا علی اگر تیرا پورا وجود میرے لیے ہے تو آج سے میری پوری مرضی تیرے لیے ہوگی. سننا, اب درمیان میں ایک جملہ آ گیا ہے, تو اگر کبھی میں اپنی پٹری سے اتر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا. یعنی علی کی یہ فضیلت مذاق نہیں ہے کہ پوری مرضی لے لی, ہے یا نہیں؟ یہ مذاق نہیں ہے, لیکن مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو, اور یہ جملہ کہے بغیر آگے نہیں جاؤں گا. علی بستر رسول پہ سو گئے, مرضی لے لی. یہ سونے کی عادت کس نے ڈالی تھی؟ یہ بستر پہ سونے کی عادت کس نے ڈالی؟ تو مرضی ملی ہے باپ کی تربیت کے صدقے میں. جیسا باپ ویسا بیٹا. اچھا تو اب رک جاؤ, اس لیے کہ بہت دور جانا ہے نا, اور یہ گفتگو آخری ہے, سم اپ بھی کرنا ہے اس مسئلے کو, تو اب یہاں رک جاؤ. اچھا تو یہ باپ نے کیا تھا کہ بھتیجے کو اٹھا کے سیف کیا کسی مقام پر, محفوظ مقام پر, اور بیٹے کو لٹا دیا. بھائی یہی تو کیا, تو عادت ڈالی تھی. اچھا کتنا فرق ہے عمر میں علی کی اور پیغمبر کی؟ 27 برس کا فرق ہے. گن لینا,
27 برس بڑے ہیں پیغمبر، ٹھیک، پیغمبر بڑے ہیں 27 برس، کیا قد و قامت کا فرق نہیں ہوگا؟ بڑے کو اٹھا کے چھوٹے کو لٹا رہے ہیں تو قد و قامت تو دور سے نظر آ جائے گا کہ چھوٹا بچہ لیٹا ہوا ہے. بھئی یہی تو اتحاد ہے طینت کا اور نور کا، کہ جیسا محمد ویسا علی. بہت آرام سے جا رہا ہوں، اب میں اپنے دوستوں کو متوجہ کر رہا ہوں جہاں جہاں سن رہے ہیں. اچھا تو ابو طالب نے کیا کیا؟ محمد کو ہٹایا، بیٹے کو لٹایا. اب میں پوچھ رہا ہوں تم سے کہ میاں یہ ابو طالب کرتے کیوں تھے؟ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہا بھائی انہیں علم ہو گیا تھا کہ یہودی محمد کو مار دیں گے. سننا بھائی سننا، نور تک تو جانا ہے، مقام محمد عربی تک تو جانا ہے. اب میں آ گیا. اچھا تو اب ابو طالب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہودی میرے بھتیجے کو مار دیں گے، ٹھیک بھائی بہت توجہ رکھنا. اس لیے بیٹا لٹا دیتے تھے کہ مر جائے تو مر جائے، یہ بھتیجا بچ جائے، ٹھیک. اچھا میں آپ تم سے پوچھ رہا ہوں، تو ابو طالب کو کیا علم ہو گیا تھا کہ یہودی محمد کو مار دیں گے؟ وہی آئی تھی؟ وہی تو نہیں آئی تھی. یہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو ابو طالب کو مسلمان بھی نہیں مانتے کہ میاں کیا وہی آئی تھی ابو طالب پر؟ کہا کہ نہیں وہی تو نہیں آئی تھی، آ ہی نہیں سکتی. جب مسلمان نہیں ہے تو وہی کہاں سے آ جائے گی؟ ٹھیک ہے، وہی تو آتی ہے نبیوں پر. اچھا میں نے کہا پھر کیسے پتہ چلا ابو طالب کو کہ لوگ محمد کے قتل کی سازش کرتے ہیں؟ کہا تاریخ میں لکھا ہے. بھائی کیا لکھا ہے؟ کہ جب ابو طالب اپنے بھتیجے کو شام کے سفر پہ لے گئے، پیغمبر کو شام کے سفر پہ لے گئے، چھوٹے تھے پیغمبر، تو ایک عیسائی راہب نے ابو طالب سے یہ کہا تھا کہ ابو طالب تمہارا یہ بھتیجا، میں اس کے چہرے میں نور نبوت دیکھ رہا ہوں، تو اسے یہودیوں سے بچانا ورنہ یہودی اسے قتل کر دیں گے. عیسائی کو چہرے میں کیا نظر آیا؟ نور نبوت. جو نور عیسائی کو نظر آ گیا آج تک مسلمانوں کو نظر نہیں آیا. یہ جملہ میرا یاد رکھو گے نا کہ جو نور عیسائی کو نظر آ گیا آج تک مسلمانوں کو نظر نہیں آیا. ورنہ یہ نہ کہتے کہ محمد نور نہیں ہے. بھائی اب میں قرآن کی آیت پڑھوں، قد جاءکم، سورہ آل عمران میں دیکھنا، تیسرا سورہ قرآن مجید کا، اور ترجمے کی ذمہ داری میں قبول کر رہا ہوں. قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ایک نور ہے اور ایک قرآن ہے. بھائی قرآن تو سمجھ میں آ گیا، یہ نور ہے کون جو ادھر سے آیا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی قرآن تو سب. قد جاءکم، یہ آیت مبارکہ پھر سننا، یہ پالیسی میکنگ آیت ہے قرآن مجید کی، اور اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا. قد جاءکم من اللہ ہے. بھائی ایک چیز نہیں بھیجی اللہ نے، دو چیزیں بھیجی ہیں. رک جانا اس مقام پہ، ایک چیز نہیں بھیجی، دو چیزیں. کیا؟ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور ہے اور دوسری کتاب ہے. ٹھیک ہے نا، دوسرا قرآن ہے. تو قرآن تو سمجھ میں آ گیا. یہ آنے والا ہے کون؟ محمد کے علاوہ اگر کوئی اور آیا ہو تو تم بتلا دو. ہم تو محمد کے علاوہ کسی کو نبی نہیں مانتے. تو اب دو آئے ہیں نا اللہ کی طرف سے. بھائی اب تم سے بہتر اس بات کو کون سمجھے گا؟ ذرا میں نور پہ رکوں گا، لیکن اب یہ جملہ آ گیا ہے تو جملہ سنتے جاؤ بالکل آف دا ریکارڈ. اللہ نے کیا تنہا قرآن بھیجا؟ نہیں. اچھا تنہا محمد کو بھیجا؟ نہیں. دو چیزیں بھیجی، ایک نور پہلے، پھر کتاب مبین. پہلے محمد کا ذکر پھر قرآن کا تذکرہ. بھائی یہی تو ہے. ہم نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی، ایک محمد کو بھیجا اور ایک قرآن کو بھیجا. اب میرا محمد جا رہا ہے تو کیا ایک چیز چھوڑ کے جائے گا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عزتی.
بہت تیزی سے گزرنا چاہ رہا ہوں، اور اس روایت کا تو میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا۔ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہیں دو بڑی چیزیں، برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری اولاد ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، سب نے لکھی ہے، حوالے نہیں دوں گا، سب نے لکھی ہے، کوئی اس روایت کا منکر نہیں ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، دیکھو اگر ان دونوں کو پکڑے رہے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ یعنی تنہا قرآن بغیر آل محمد کے ناکافی، تنہا آل محمد بغیر قرآن کے ناکافی۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے تو اب مجھے اجازت دیتے ہو ایک جملہ کہنے کی کہ دیکھو پیغمبر کا جملہ ہے، میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اولاد، ان دونوں کو تھامے رہو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ یہ جملہ کس سے کہا گمراہی سے بچ جاؤ گے؟ بھائی مجھ سے تو نہیں کہا، میں تو تھا نہیں اس وقت، اب جتنے بھی پڑھے تھے ان سے کہا نا کہ اگر تم انہیں تھامے رہے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے، تو ان میں خطرہ تھا کہ گمراہ ہونے کا، ان میں امکان تھا گمراہی کا، تو بھائی جن میں امکان گمراہی موجود ہو انہی سے بعد رسول ہدایت لینے لگے، یہ کیسی منطق ہے؟ پہنچ رہا ہے یہ مرحلہ؟ تو قد جاءکم، اب ذرا نور پہ رک جاؤ، تھوڑی سی گفتگو ہو جائے نور کے اوپر۔ میں نے کبھی کہا تھا، یہ آیت یاد رکھنا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کے ڈیٹیلز کبھی پھر عرض کروں گا۔ میں نے کبھی اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں مقام رسالت کو بیان کرتے ہوئے ایک آیت پڑھی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورہ فجر، سورہ فجر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، اے اطمینان رکھنے والے محمد۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ابراہیم نے کہا تھا مالک میرے پاس ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے۔ تو ابراہیم وہ جن کے پاس اطمینان نہیں ہے، خود فرما رہے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے میرے نبی کے لیے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، ارجعی الی ربک، واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ تو میں نے جو جملہ کہا تھا، جی چاہتا ہے کہ وہ جملہ تمہیں ہدیہ کروں اور پھر یہاں سے آگے بڑھ جاؤں کہ میاں میں کراچی سے آیا ہوں، واپس تو نہیں آیا، واپس کراچی جاؤں گا۔ اچھا آپ امام بارگاہ میں گھر سے آئے ہیں، گھر واپس جائیں گے، یہی نا واپس کے معنی؟ وطن جانا یا گھر جانا، واپس کے معنی یہی ہوتے ہیں نا۔ اچھا محمد میرے پاس آ جا، نہیں، محمد میرے پاس واپس آ جا۔ اب پہنچاؤ یہ پیغام سارے کلمہ گویوں کو کہ محمد میرے پاس واپس آ جا۔ یہ واپس نے بتایا کہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، اس کا وطن ہے عرش۔ اب یہ بحث نہ کرنا کہ وہ نوری تھا یا خاکی، بھائی وہ عرش کا رہنے والا ہے، اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا، اگر خاک ہوگی تو خاکی ہوگا۔ اب یہ بس سنتے رہو۔ بھائی اب تک میں آیات پڑھ رہا تھا نا، تو اب ایک روایت سنتے جاؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں پیغمبر اکرم کے، اور خدا کی قسم کیا کمال کی روایت بیان فرمائی ہے انہوں نے۔ یعنی انہی لوگوں سے تو عقیدہ آیا ہے نا، عقیدہ تو انہی سے آئی۔ کہنے لگے کہ میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر تھا کہ میرے نبی نے سب کو مخاطب کر کے کہا سنو، یہ جو آدم کو اللہ نے سجدہ کروایا تھا تو یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، رکے رہے نا، یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا۔ یا رسول اللہ پھر کس کو تھا؟ کہا ہمارے نور کو۔ رکو اس مقام پہ رکو، اس لیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اور یہ یہاں تک تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور اب میرا قول بھی سنتے جاؤ۔ اس کے آگے کیا فرمایا، روایت کیا فرمائی پیغمبر سے کہ جو آدم کو سجدہ کروایا تھا تو یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، یہ پیغمبر کے نور کو تھا۔ کس کو تھا؟ پیغمبر کے نور کو۔ میاں اگر سجدہ کروانا تھا پیغمبر کے نور کو تو اللہ نور کو سامنے رکھتا؟
اور کہتا اسے سجدہ کرو. یہ مٹی کے پتلے میں چھپا کے سجدہ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ آدم مٹی کا پتلا ہے, اس میں نور محمد رکھا, توجہ رہے, اور کہا اس نور کو سجدہ کرو, مٹی کے پتلے کے اندر ہے. تو بھائی یہی تو بتلانا تھا کہ میرا محمد اگر مٹی کے اوپر رہے جب بھی نور ہے, اگر مٹی کے اندر رہے جب بھی نور ہے. اب یہ کچھ نور کا مسئلہ کچھ واضح ہو رہا ہے. کہنے لگے وہ تو ٹھیک ہے, ان کی روح تو نور کی تھی, لیکن جسم تو بہرحال مٹی کا تھا نا. خدا کی قسم اب جیسی بات ہے نا ویسی جواب سننا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جسم مٹی کا تھا. ہم نے کب کہا کہ وہ مٹی کا نہیں تھا؟ میرے نبی کا جسم, تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلنا. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی آپ ٹھیک ہے روح تو نور رہی ہوگی, لیکن جسم تو مٹی کا تھا نا. ہم نے کہا ہاں, تسلیم تسلیم, میرے نبی کا جسم مٹی کا تھا, تسلیم. بھائی بہت توجہ رہے. اب ذرا یہ بتلاؤ کہ معراج میں جو جا رہے تھے تو روح گئی یا جسم بھی گیا؟ آسانی سے کہہ کے نکل جائیں گے کہ میاں روح گئی تھی, ٹھیک ہے نا, جانے نہیں دوں گا. اگر قرآن کو کافی سمجھتے ہو تو اب آیت سنو. بہت ذرا میں پٹری سے اتر کے بات کر رہا ہوں, آرام سے سنتے جانا. پٹری سے اتر کے کیا کہنے لگے کہ روح گئی تھی, جسم نہیں گیا تھا, ٹھیک ہے نا. اب جملہ سننا. سورہ علق 30 پارے کا مشہور سورہ ہے, اور پہلی وحی میں یہی سورہ آیا تھا, سب کو معلوم ہے. اس میں آیت ہے ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. تم نے دیکھا کہ میرا عبد نماز پڑھ رہا تھا, لوگ روک رہے تھے, تو نماز کون پڑھتا ہے؟ عبد. اچھا یہ بتاؤ, روح نماز پڑھتی ہے یا جسم نماز پڑھتا ہے؟ روح پھر کیا کرتی ہے؟ روح بھی کرتی ہے کچھ. روح نیت کرتی ہے, جسم نماز پڑھتا ہے. یہ ٹیم ورک ہے, نماز ٹیم ورک ہے. تنہا جسم نماز نہیں پڑھتا, تنہا روح نماز نہیں پڑھتی. روح نیت کرتی ہے, جسم نماز پڑھتا ہے. تو عبد کسے کہتے ہیں؟ جس میں روح بھی ہو جسم بھی ہو. تنہا روح کو عبد نہیں کہتے, عبد کے معنی بندہ. بہت توجہ رکھنا, بہت. تنہا روح کو عبد نہیں کہتے, تنہا جسم کو عبد نہیں کہتے. اب کسے کہتے ہیں؟ روح اور جسم جب ایک ساتھ ہوں. نوجوانوں سے پوچھنا, بزرگوں کو تو میں نے کبھی خطاب کیا ہی نہیں. یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا, ان سے پوچھنا بھیا آپ کے معنی, جس میں روح بھی ہو اور جسم بھی ہو, اسے کہتے ہیں عبد. آپ کے معنی طے ہو گئے؟ بھائی بہت توجہ رہے, میں نے طے نہیں کیے. آیت نے کہا عبد کے معنی جس میں روح بھی ہو جسم بھی ہو. اب معراج کی آیت پڑھوں, سبحان الذی اسری بعبدہ. بھائی رکے رہنا اس لیے کہ مٹی کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. جسم تو مٹی کا تھا, اس مٹی کو چیک کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ابھی چلتے رہو. تو اب کون گیا معراج میں؟ عبد گیا. تو اب تنہا روح نہیں گئی, اس کا جسم بھی گیا. پہلے آسمان سے گزرا, دوسرے آسمان سے گزرا. لانے والا تمہارے ذہن میں ہے کہ لے جانے والا کون آیا تھا تمہارے ذہن میں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. وہ ساتھ جا رہے, پہلے آسمان پہ, دوسرے آسمان پر, تیسرے آسمان پر, چوتھے آسمان پہ نماز جماعت ہوئی. ایک عجیب و غریب روایت ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس روایت کو تمہیں ہدیہ کر کے پھر آگے بڑھو. چوتھے آسمان پر نبیوں کو حکم ہوا, میرا حبیب آ رہا ہے, تم ایسا کرو کہ اس کی اقتدا میں ایک نماز پڑھ لو. دیکھنا یہ روایت تمہیں ہدیہ کر کے جاؤں گا, اور بہت پڑھے لکھے مجمع میں یہ بات ہو رہی ہے. کیا حکم آیا؟
نبیوں کو آیا 1,23,999. دیکھو میرا نبی آیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں اے نبیوں کہ تم اس کے پیچھے نماز پڑھو. پیغمبر آگے بیٹھے, سارے نبیوں نے صف بنائی, بن گئی صف. جب صف بن گئی تو عیسیٰ علیہ السلام اٹھے اذان دینے کے لیے. اذان اور اقامت اس نماز کی عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے. جاؤ دیکھو حدیث کی کتابوں میں, ذمہ داری میں قبول کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے اذان جو دی سناؤ کیا تھی؟ کہنے لگے 4 مرتبہ انہوں نے کہا اللہ اکبر. 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر. 2 مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. 2 مرتبہ ہو گیا. 2 مرتبہ کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ. یہ اتنا کہہ کے رک گئے اور مڑے رسول کی طرف, اذان دے رہے ہیں نا, مڑے رسول کی طرف کہ یا رسول اللہ آپ نے علی کو اس وقت کہاں چھوڑا؟ یہ خدا اور رسول کے نام کے بعد تیسرا نام اذان میں کیسے آ گیا؟ بہت توجہ رہے. سب مل کے نعرہ ماریں گے, باہر سے بھی, سڑک والے بھی اور آپ بھی اندر والے بھی. آپ سب کی آواز خانہ کعبے کے اندر تک جانی چاہیے اور مل کے جانی چاہیے اور دونپورے کو پتہ چلنا چاہیے کہ لابا طارب چوری صاحب محنت سے خطاب فرما رہے ہیں اور اسی طریقے سے جس زور سے پڑھ رہے ہیں اسی زور سے نعرہ لگنا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اساریہ, 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 زیدیہ. عیسیٰ کی اذان میں خدا اور رسول کے نام کے بعد یا رسول اللہ آپ نے علی کو کہاں چھوڑا؟ یاد رکھو گے اس روایت کو. اچھا تو اب نماز تمام ہوئی. جب نماز تمام ہوئی سارے نبیوں نے سلام کیا, پیغمبر آگے بڑھے. اور اب جو پیغمبر آگے بڑھے تو جبریل ہیں اور پیغمبر ہیں, جا رہے ہیں نا, جبریل لینے آئے تھے. رکے رہنا, خدا کی قسم میرے محمد کے جسم کی مٹی بھولا میں اور وہاں تک تمہیں لے کے جاؤں گا اور پھر سلسلہ فکر وہاں سے آگے بڑھ جائے گا. اچھا تو اب جبریل چلے ساتھ میں چلے نا. ایک منزل آئی, جبریل رک گئے, پیغمبر آگے بڑھ گئے. بہت مشہور واقعہ ہے اور میں جب کسی واقعے کو بیان کروں تو استدلال دینا مقصود ہوتا ہے, واقعہ دہرانا مقصود نہیں ہے. جبریل رک گئے, رسول آگے بڑھ گئے. رسول نے کہا جبریل میرے ساتھ آؤ. یہ تم رک کیوں گئے؟ کیا رسول نے تکلفاً کہا تھا کہ میں تکلفاً کہہ دیا کہ بھائی آپ آ جائیے؟ نہیں, جبریل کی زبان سے جملہ کہلوانا تھا کہ یا رسول اللہ لو دنوت انملتن لا احترقت. اب میری منزل ختم ہو گئی, میری حد ختم ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اب اگر آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا. شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے. شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے ورنہ جلنے سے بچ نہیں سکے گا. اچھا اب کمال دیکھو میرے نبی کا. یا رسول اللہ اب اگر میں آگے بڑھ جاؤں تو میں جلنے سے بچ نہیں سکوں گا, جلنے سے بچ نہیں سکوں گا اگر میں آگے بڑھ گیا تو. رسول یہ نہیں کہہ سکتے اور نہ کہا کہ جبریل یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تم جل جاؤ گے, تم میرے ساتھ ہو جلنے سے بچ جاؤ گے. تو ساتھ ہونا بھی جلنے سے نہیں بچاتا. ہونا
ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچاتا، جب تک کہ ایمان اور عمل صالح اور درجہ نہ ہو کہ اس درجے سے تمہیں آگے جانا ہے. اتنی بات طے ہو گئی نا. یہ کون کہہ رہا ہے کہ اگر میں آگے بڑھ گیا تو میں جل جاؤں گا؟ جبریل. اچھا اب محمد رسول اللہ تو مٹی کے ہیں، جبریل تو نور کا ہے. بھئی یہی تو لانا تھا کہ تمہارے عقیدے میں میرا نبی مٹی کا ہے، جبریل تو نوری ہے نا. تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو کہ جہاں جبریل کا نور جلنے لگے وہاں میرے نبی کی مٹی آگے بڑھ جائے. اب میرے جملے کو یاد رکھو گے. تھا مٹی کا جسم، مٹی کا جسم تھا، لیکن ایسی مٹی جس پر ساری دنیا کے نور قربان ہو جائیں. تو بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ بہت دور جانا ہے مجھے اور تمہیں ساتھ لے کے جا رہا ہوں. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا. روایت بھی میں نے تمہارے سامنے پیش کر دی، تاریخ کا ایک واقعہ بھی پیش کر دیا اور 2 آیتیں بھی تمہیں ہدیہ کر دی. اب پھر واپس چلو قرآن کی طرف. سورہ نور. اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمان و زمین نور ہے. اللہ نور. پھر ضرورت کیا تھی کہ محمد رسول اللہ کو نور بنائے؟ سوال ہے نا ذہن میں آ سکتا ہے ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے بھائی مٹی کا بنا دیا. نہیں، مٹی بھی نور. یہی تمہیں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا. ہم نے قرآن کو بھی نور بنایا، ایمان کو بھی نور بنایا. اللہ نور، قرآن نور، ایمان نور. قرآن نور ہے یا نہیں؟ میں آپ رک جاؤ، خدا کی قسم رک جاؤ. وہ جو تجلی چمکی تھی تو موسیٰ نور تھا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے اور طور ٹوٹ گیا تھا. یاد ہے نا؟ سب کو یاد ہے. اور جو بات سب کو یاد ہو اسے بار بار دہرانا اچھا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، طور ٹوٹ گیا. ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ نور جو بھی رہا ہو اس میں قوت تھی پتھر کو توڑنے کی. پتھر توڑنے کی طاقت رکھنے والا نور وہ موسیٰ پر طور میں چمکا. بھائی رک جاؤ، وہ نور مجھے نہیں معلوم کیا تھا لیکن ایک صفت مل گئی، جو پتھر کو توڑ دے وہ نور تھا. اب تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کعبے کی دیوار مٹی کی تھی یا پتھر کی؟ ہم نے ایمان کو اور قرآن کو نور بنایا. ٹھیک آیت ہے. اب جب قرآن پورا نور ہے تو اگر مٹی پر اتر آتا تو حشر کیا ہوتا؟ دور سے بدتر حشر ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اس لیے ضرورت تھی کہ اگر قرآن نور ہے تو اس سینے پہ اترے جو سینہ نور ہے. میرے ساتھ چل رہے ہیں نا آپ؟ اب میں تو آپ کے وسیلے سے یہ پیغام پوری انسانیت کو اور پوری ملت اسلامیہ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. صرف آپ مخاطب نہیں ہیں. جو لوگ نور نہیں مانتے گفتگو تو ان سے ہو رہی ہے نا. اچھا تو اب وہ نور جو پتھر کو توڑ دے وہی کعبے میں آیا. اللہ نور، قرآن نور، ایمان نور، محمد رسول اللہ نور، علی نور. لیکن تم تو آیت سننے کے عادی ہو گئے ہو نا. تو تم کہو گے جناب علی کے لیے تو آپ نے کوئی آیت نہیں پڑھی، تو کوئی نئی آیت نہیں پڑھوں گا. اب اگر آیت کو حدیث سے ملا سکتے ہو تو یہ تم کام کر لینا. ما کنت تدری، سورہ شورا، یہ بار بار آیت کوٹ کر رہا ہوں. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا. ہم نے قرآن کو بھی نور بنایا، ایمان کو بھی نور بنایا. تو ایمان نور ہے، قرآن نے کہا ایمان نور ہے، اور نبی نے کہا برد الایمان کلہ.
عجیب و غریب مراحل ہے نا، دامن وقت بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے اور بہت تیزی کے ساتھ نور کے ان مقامات سے گزر رہا ہوں میں. یہاں تک آ گئے نا؟ اچھا تو اب نور کی ایک آیت اور سنتے جاؤ. یہ آیت خصوصیت سے ہدیہ کر رہا ہوں. 2 آیتیں پڑھوں گا، سورہ تحریم سے، سورہ حدیث سے، اور یہ دونوں آیتیں تمہیں ہدیہ ہیں. میں نے یہ آیتیں بار بار کوٹ کی ہیں اور آج بھی صرف وہ جو استدلال دیا تھا وہ استدلال نہیں دوں گا، صرف تمہارے سامنے ترجمہ پیش کروں گا بس. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے محمد کو بڑی عزت دے گا، اسے رسوا نہیں ہونے دے گا. والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو میرے محمد کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں بھی بڑی عزت دے گا، رسوا نہیں ہونے دے گا. کس کو رسوا نہیں ہونے دے گا؟ محمد رسول اللہ کو. دوسرے کون ہیں؟ ساتھ محمد پر ایمان نہیں لائے، ساتھ ایمان لائے. پر نہیں ہے، ماہو کے معنی محمد کے ساتھ. اب شاید تمہیں ماہو کنفیوز کرے، تو تم تو بہت پڑھے لکھے ہو نا، تو بس میں سرسری گزر رہا ہوں اور اشارے کرتا ہوا گزر رہا ہوں. تو اب میں پوری روایت بھی نہیں پڑھوں گا، پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا، فقط اشارہ کروں گا. ماہو اس کے ساتھ. تو اگر ماہو سمجھ میں آ جائے تو وہ آدمی سمجھ میں آ جائے گا جو نبی کے ساتھ ایمان لایا. تو اب میں حدیث کی طرف نہیں جاؤں گا، میں تو ایک آیت پڑھ رہا ہوں. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا. تاریخ میں نہ موسیٰ ایک ہے نہ ہارون ایک ہے. تو سمجھ میں آ گیا یہ ماہو کون ہے بھائی. بہت باریک نقطہ نظر ہے اور میں چاہوں گا کہ رک کے نوجوان دوست اس بات کو سمجھ لیں. تو یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. والذین آمنوا معہ، اور وہ جو اس کے ساتھ ایمان لایا ہے، ساتھ پر نہیں، جو ساتھ ایمان لایا ہے اللہ اسے بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. یہ ہے کون جو ساتھ ایمان لایا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. یہ ساتھ ایمان لانے والا جب میدان حشر میں آئے گا تو اس کا نور اس کے داہنے بھی چل رہا ہوگا، بائیں بھی چل رہا ہوگا، سامنے بھی چل رہا ہوگا، پیچھے بھی چل رہا ہوگا. آپ تو فرما رہے تھے کہ محمد نور نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو محمد کے ساتھ ایمان لایا وہ بھی نور. آگے یہاں تک بھائی، یہاں تک آگے نہیں خدا کی قسم سننا بغیر کمنٹ کے آیت ہدیہ کر رہا ہوں، بغیر کمنٹ کے، کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. تو اب سچویشن کیا بنی؟ ایک شخص ہے جو رسول کے ساتھ ایمان لایا اور وہ آ رہا ہے میدان حشر میں. کہانی نہیں ہے، یہ کوئی خواب کی بات نہیں ہے، قرآن. وہ آ رہا ہے میدان حشر میں، وہ مومن ایمان لانے والا جو محمد کے ساتھ ایمان لایا ہے، وہ آ رہا ہے میدان حشر میں. اور کیسے آ رہا ہے؟ نور اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، اس کا نور گھیرے ہوئے نا، وہ نور والا چلا. اب آیت پڑھوں. یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد بولیں گے، منافق عورتیں کہیں گی للذین آمنوا، اس نور والے سے. کافر نہیں، منافق. اور تم مرد نہیں، عورتیں بھی. تنہا مرد نہیں، عورتیں بھی. خدا معلوم منافقت کی مار کہاں تک ہے، کچھ نہیں معلوم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، منافق مرد اور منافق عورتیں راستے میں کھڑے ہوں گے دونوں، اور وہ نور والا جا رہا ہوگا، اس سے کہیں گے بھائی رک جاؤ، وہ رکے گا. انظرونا، یہ عورتیں مرد مل کے کہیں گے انظرونا، رک جاؤ، وہ رکے گا. کہے گا بھائی بات کیا ہے؟ تو کہیں گے نقتبس من نورکم، بھائی رک جاؤ، تھوڑے سے نور کو تو تم سے استفادہ کر لیں، تم سے لے لیں ہم تھوڑا سا نور. سن لیا؟ دنیا میں تو کہہ رہے تھے کہ محمد بھی نور نہیں ہے. یہ نور کا مسئلہ بہت طویل ہو گیا، لیکن یہ میری مجبوری تھی. لیکن خدا کی قسم اگر ایمان والے کا تم نے جواب نہیں سنا تو کوئی کام ہی نہیں کیا. یہ ساری مجلس بیکار ہو جائے گی اگر اس کا جواب نہیں سنو گے. اور جواب بھی آیت ہی میں ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، جب وہ نور والا میدان حشر میں اپنے نور کے
آئے گا نا بڑے چاہو جلال سے، تو مومن منافق مرد اور منافق عورتیں اس مومن سے، اس نور والے مومن سے دونوں مل کے کہیں گے انظرونا، رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ. وہ ٹھہر گیا، وہ نور والا ٹھہر گیا. کہا بھائی بات کیا ہے؟ کہا نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے تھوڑا سا لے لیں تاکہ آج شفاعت ہو جائے. جانتے ہو نور والے نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگا ارجعوا وراءکم والتمسوا نورا. یہ مجھ سے نور کیا مانگ رہے ہو؟ واپس دنیا میں جاؤ اور جنہیں اپنا پیر مانتے تھے ان سے نور کو مانگ کے لا. میرا نبی نور، نبی کے ساتھ جو ایمان لایا وہ علی نور، علی نور. اب آل محمد پہ میں کیا گفتگو کروں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کے لیے دلیل کیا دوں. بھائی اگر آل محمد میں نور نہ ہوتا تو عیسائی یہ نہ کہتے کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں. دیکھو عجیب طریقے سے موبائل تک گفتگو آئی ہے اور یہ میری مجبوری تھی. کل بھی میں نے موبائل کو ٹچ دیا تھا اور آج بھی تمہیں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن اب بات آ گئی تو دو جملے سنتے جاؤ. اچھا بھائی پریشان ہو رہے ہو میری کجمت بیانی سے؟ تھوڑا سا وقت ہے 10-12 منٹ کا، تو اگر پریشان نہیں ہو رہے ہو تو میں موبائل چھیڑوں گا. دیکھو مباہلے کا واقعہ نہیں بیان کروں گا، واقعہ تم جانتے ہو، سارے واقعات جانتے ہو. میں تو تمہیں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. دیکھو پیغمبر اکرم نے جو لڑائیاں لڑیں، تلوار اٹھائی مشرکین کے خلاف، بدر مشرکین کے خلاف، احد مشرکین کے خلاف. دوسری تلوار اٹھائی کافروں کے خلاف، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، جنگ خندق کافروں سے. احد اور بدر مشرکوں سے، جنگ خندق کافروں سے، خیبر یہودیوں سے. اور عیسائیوں کے سامنے لوہے کی تلوار نہیں لے گئے. عیسائیوں کے سامنے لوہے کی تلوار نہیں لے گئے. سننا میرے اس جملے کو یاد رکھنا. آج یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یہ اعتراض کس کا ہے؟ مشرکوں کا؟ یہودیوں کا؟ نہیں، تنہا یہ اعتراض عیسائیوں نے کیا. اور یہ ہے میرے نبی کا علم غیب کہ سب کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا، تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اعتراض کرو گے کہ اسلام تلوار سے پھیلا. سب کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا، تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا. تمہیں کردار سے زیر کروں گا. بھائی عجیب یہ کردار کا مرحلہ ہے. یہ جو مباہلہ ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہوگی فضیلت. میں بہت ہی ٹھیٹ قسم کا انسان ہوں، جب تک کوئی بات ثابت نہ ہو اسے بیان نہیں کرتا. تو جب میں نے مباہلے کو اسٹڈی کیا تو میری سمجھ میں آیا کہ عیسائی جو آئے تھے نا تو انہیں بڑا ناز تھا کہ جیسی خاتون مریم ہمارے پاس ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں. مریم جیسا بیٹا اللہ کا میرے فرقے میں ہے، عیسائی راہب کہہ رہا تھا، ویسا کسی اور کے پاس نہیں ہے. اچھا اور جبریل باپ بیٹا روح القدس سب کو معلوم ہے نا، جبریل ہمارے پاس ہے کسی اور فرقے میں نہیں ہے. یہ دعویٰ تھا عیسائیوں کا. رکے رہنا، یعنی عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ مریم ہماری، عیسیٰ ہمارا، جبریل ہمارا. تو یہ موبائلہ، یہ تم تو سمجھتے ہو یہ لعنت وغیرہ کا ٹکراؤ تھا. نہیں بھیا نہیں، برین واش کر لو. موبائلہ شخصیتوں کا ٹکراؤ ہے. سمجھو کہ میں نے بات کیا کہی. موبائلہ شخصیتوں کا ٹکراؤ ہے. ادھر وہ مریم کو لے کے آئے، عیسیٰ کو لے کے آئے، جبریل کو لے کے آئے. اب اگر میرے محمد کو مباہلہ جیتنا ہے تو مریم سے بہتر عورت لے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ جب تو مباہلہ جیتیں گے
اور عیسیٰ سے بہتر مرد لے جائیں. ٹھیک, تو اب مجھے کہنے کی اجازت دیتے ہو کہ بھائی تم اپنی مریم پہ ناز کرتے ہو, لے گئے بیٹی کو, لے گئے داماد کو, لے گئے دو نواسوں کو, لے گئے, تم مریم پہ ناز کرتے ہو. ذرا یہ میری بیٹی تو دیکھو. بھائی سننا, خدا کی قسم سننا. اب موبائل کا رنگ شیڈ دیکھنا, شیڈ. تمہیں ناز ہے مریم پر, میری بیٹی کو دیکھو مقابلے پر کہ مریم افضل یا میری بیٹی افضل. اچھا تمہیں ناز ہے کہ جبریل تمہارے پاس ہے, جب تو صحیح کے مقابلے میں استاد جبریل کو لاؤ. تمہیں ناز ہے اللہ کے بیٹے پر, تو ذرا میرے دو بیٹے تو دیکھو. موبائل کا اینگل سمجھ میں آ گیا. میرے دو بیٹے دیکھو بھائی. اب سننا بھائی سننا. اچھا اب یہ بتلاؤ کہ ادھر سیدہ ہیں, اس بیوی تک کا تذکرہ تو آنا ہی تھا نا. ادھر سیدہ ہیں, علی ہیں, حسن و حسین ہیں, اور پیغمبر کے زیر سایہ ہیں, پنجتن ہیں. اور ادھر عیسائی 3 شخصیتوں کو لے کے بیٹھے ہیں. اب سچے دل سے بتانا, تم کسی بھی مسلک سے ہو, ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پنجتن کے مقابلے میں عیسیٰ کی عیسائیت ٹکی, مریم کی عصمت رکی, جبریل کا تقدس رکا. تو جب پنجتن کے مقابلے میں معصوم نہ رکے تو خطا کار کیا رکیں گے؟ میرے دوستو سخنائے گفتنی بہت ہیں, لیکن گھنٹہ مکمل ہونے میں کل 4 دقیقے رہ گئے. اور اب تو آیا تھا میں, لیکن اب جب بات یہاں تک آ گئی تو سنتے جاؤ. کہنے لگے کہ بھائی یہ جو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, یہی ہے نا ایک. اب دیکھو کل بھی میں نے کوٹ کیا کہ علماء دشمنی آل محمد میں کیا کیا علمی باتیں کرتے ہیں, وہ بھی تو کبھی کبھی سننی چاہیے نا. تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے, تم اپنی عورتوں کو لاؤ. ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے, تم اپنے نفسوں کو لاؤ. کہنے لگے اس سے کوئی خاص بات مراد نہیں ہے. لکھا ہے آئے مباہلہ کی تفسیر میں لکھا ہے, اور یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں, اسے لے کے جانا. یہ شاید گھنٹے بھر کی گفتگو کا خلاصہ ہو. کہنے لگے کہ بیٹوں سے مراد سارے مسلمان بیٹے. یہی ہے لکھا گیا ہے کہ بھئی کوئی خاص بات نہیں. اب یہ رسول کا چوائس ہے کہ کس کو لے جائیں کس کو چھوڑ جائیں, یہ مسئلہ الگ ہے. آیت نے کہا تھا سارے مسلمان بیٹے لے جاؤ. اچھا آیت نے کہا ساری مسلمان عورتیں انہیں بھی لے جاؤ. اور آیت نے کہا تھا سارے مسلمان مرد نفوس نفس انہیں بھی لے جاؤ. تو اب مسلمان مرد, مسلمان عورتیں, مسلمان بچے انہیں لے جاؤ. ٹھیک ہے نا بھائی, رکے رہنا خدا کی قسم. رسول کتنے لے گئے؟ میں تسلیم کر لیا کہ یہی کہا تھا, آیت نے یہی کہا تھا کہ اے رسول مسلمان مرد لے جاؤ, مسلمان عورتیں لے جاؤ, مسلمان بچے لے جاؤ. یہی کہا تھا, تم نے صحیح کہا. ہم اختلاف کے قائل نہیں ہیں, ہم تو اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں. لیکن ایک سوال, مباہلہ کب ہوا؟ سن 9 ہجری کے آخر میں. پیغمبر دنیا سے کب گئے؟ سن 10 ہجری کے آخر میں. یعنی وصال سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے نا. حکم کیا تھا کہ مسلمان مرد لے جاؤ, مسلمان عورتیں لے جاؤ, مسلمان بچے لے جاؤ. تو سن 9 ہجری میں کیا ان 4 کے علاوہ کوئی مسلمان مدینے میں نہیں تھا؟ عجیب محل فکر ہے نا. تو اب گفتگو کو اس مقام پر تلخیص پا جانا چاہیے. بھائی چلے محمد رسول اللہ چلے. اور اب ضرورت نہیں ہے تفسیروں کو دیکھنے کی,
آیت میں ہے ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، بیٹے، عورت، نفس. ترتیب دیکھی، پہلے بیٹے آیت میں، پھر عورت، پھر نفس. خدا کی قسم اب تاریخ میں تاریخ میں نہ دیکھنا کہ پیغمبر کے لے جانے کی ترتیب کیا تھی. آیت میں تو خود موجود ہے. ابنانا پہلے تھا، بیٹوں کو آگے رکھا. نسانا اس کے بعد تھا، فاطمہ کو اس کے بعد رکھا. انفسنا اس کے بعد تھا، علی کو ان کے پیچھے رکھا. تو آیت کو اترتے دیکھو، پنجتن کو چلتے دیکھو. حسین و حسن اور مصطفیٰ علی، علی علیہ السلام اچھا میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا، اس کی تمہید میں 2 جملے عرض کر دوں. دیکھو فضیلتوں میں اگر ایک دوسرے سے بڑھ جائیں تو یہ ایک ہی نور ہے، ایک ہی خاندان ہے، اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب میں عرض کروں کہ رسول اللہ حسین چھوٹا بچہ گود میں، رسول اللہ کہنے لگے حسین تم افضل ہو یا میں؟ کہا نانا میں افضل ہوں. میں کس سے؟ فخر موجودات، کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ نے اس سے بڑا کوئی انسان پیدا نہیں کیا. بچہ کہہ رہا ہے کہ نانا میں آپ سے افضل. کہا حسین تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا نانا ہے، جیسا نانا مجھے ملا ویسا نانا آپ کو بھی نہیں ملا. یہ ایک ہی نور ہے، کہیں کوئی بڑھ گیا کہیں کوئی بڑھ گیا. اب میں کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا تو اب ترتیب کیا ہے؟ آگے آگے پیغمبر اکرم ہے، حسنین کو لیے ہوئے، ان کے پیچھے سیدہ. آیت میں یہی تھا، تاریخ مباہلہ میں بھی یہی ہے. پہلے رسول، حسنین کو لیے ہوئے، ان کے پیچھے سیدہ، سیدہ کے پیچھے علی. بالکل یہی ترتیب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ذرا جملہ میرا سنو لیکن ذہن رہے مباہلے کے میدان کی طرف. آگے رسول، ان کے پیچھے سیدہ، ان کے پیچھے علی. سمجھ میں آ گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ذرا اس بی بی کے فضیلت دیکھو اور اب مجھے اجازت دے دو. میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں. پیدل گئے ہیں مباہلے کے میدان میں، اونٹ پہ نہیں گئے، پیدل جا رہے ہیں نا، تو قدم اٹھ رہے ہیں. تو میرے نبی نے قدم اٹھایا، آگے رکھا، پیچھے جگہ خالی ہوئی. بی بی نے قدم اٹھایا، اس قدم پہ رکھا، اب پیچھے جگہ خالی ہوئی. علی نے قدم اٹھایا، اس نقش قدم پہ رکھا. تو فاطمہ زہرا اس خاتون کا نام ہے جو خود نقش قدم رسالت پہ چلتی ہے اور امامت اس کے نقش قدم پہ چلا کرتی ہے. ظاہر ہے کہ مجھے 4 یا 5 دقیقے لینے ہیں مصائب میں. تو اب بات تو بی بی پہ اب شروع ہوئی تھی، کبھی پھر صحیح حاضر ہوا تو، لیکن ایک بات آج تک سمجھ میں نہ آئی. سمجھ میں آیا مرتبہ اس بی بی کا کہ خود چلے نقش قدم رسالت پہ اور امامت چلے اس کے نقش قدم پہ. خدا کی قسم عورت کب باہر نکلے اور کب گھر میں بیٹھے یہ بی بی نے معین کیا. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مباہلے کا نصاب نامکمل رہ جاتا اگر بی بی میدان میں نہ آتی، اور کربلا نامکمل رہ جاتی اگر زینب میدان میں نہ آتی. لیکن نہیں، دیکھو تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ اب اس بی بی کے سلسلے میں 2 جملے عرض کروں اور اجازت لے لوں. پیغمبر اکرم کا انتقال ہوا اور اس بی بی پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا 85 دن 75 دن 95 دن جو بھی روایت ہو، اس وقت اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. بی بی اتنے دن مصیبتوں میں رہی، پھر اپنے باپ کے پاس چلی گئی. یہی تو ہوا.
2-2.5 महीने के बाद बीवी अपने बाप के पास चली गई। अच्छा, मुसीबतों से बच गई ना, नजात मिल गई मुसीबतों से, तुम तो यही समझते हो ना। लेकिन अब मैं क्या करूं, काश बीवी को मरने के बाद सुकून मिल जाता। जब हसन इब्ने अली के जनाजे से तीर निकाले गए और जनाजे को दफन करने के लिए ले गए हैं ना, तो एक बीवी का हाथ कब्र के अंदर से निकला कि मेरे बच्चे का लाशा दे दो। सुन रहे हो ना, बीवी मरने के बाद भी मुसीबतों से बच न सकी। सुनो, काफिला मक्के से निकल चुका है और करबला नहीं पहुंचा, रास्ते में है, रात का वक्त है। अच्छा, जब ये काफिला चला है ना, तो शहजादी ज़ैनब का नाका हुसैन इब्ने अली के जुलजनाह के साथ साथ होता था। ये तारीख है, तारीख। ये भाई बहन दोनों साथ चले हैं, एक जुलजनाह पे एक नाके में, ठीक। और जहाँ कहीं भी हुसैन किसी सबब से नाके से दूर चले जाते, बीवी पुकार के कहती मेरे भाई को मेरे करीब लाओ। सुन रहे हो, आधी रात के करीब, गर्मियों के दिन थे, आधी रात के करीब काफिला रुका, उस जंगल में पड़ाव किया गया, ठीक। अब बीवी अपने खैमे में गई, हुसैन अपने खैमे में गए। जब तक सवार थे तो नाका और जुलजना दोनों साथ साथ थे। अब बीवी अपने खैमे में है, हुसैन अपने खैमे में। जैसे ही हुसैन अपने खैमे में गए, बीवी ने फिजा से कहा जरा भाई को बुला लो, जरा भाई को बुलाओ। फिजा दौड़ती हुई आई, फर्जंद रसूल बहन ने याद किया है। हुसैन घबराए हुए आए, कहा बहन अभी तो साथ थे। कहा भैया क्या बताऊं, जब से इस खैमे में बैठी हूं, खैमे के पीछे से किसी बीवी के रोने की आवाज आ रही। को साफ कर रहे हो, अली की बेटी को, फातिमा ज़हरा की बेटी को तुम पे एतबार नहीं है। वो सारे उठ के खड़े हो गए, कहा कैसे यकीन दिलाए, बीवी को कैसे यकीन दिलाए कि हम आपके भाई पे जान कुर्बान कर देंगे। तो तय ये हुआ कि जिसके पास नेज़े हैं वो नेज़े को यहाँ रख ले, जिसके पास तलवारें हैं वो तलवारों को गले पे रख ले। सबने तलवारें अपने गले पे रखी, नेज़े अपने हलक पे रखे और आए और शहजादी ज़ैनब के खैमे को घेर के खड़े हो गए और कहने के बीबी अगर आपको हमारी वफा पे एतबार न हो तो आप हुक्म दे तो हम अपने हाथों से अपनी गर्दनों को काट लें। पूरी रात आशूर की, जुमला सुनना, आशूर की पूरी रात हुसैन के साथी ज़ैनब के खैमे को घेरे रहे। मैं साथियों से कह रहा हूँ, साथियों ख्याल रखना कि शाम गरीबा में ये खैमा जल न जाए। अजरकुम अल्लाह। बस दो जुमले। मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, लेकिन वाक़े को अब मुकम्मल कर रहा हूँ, अब वाक़े को मुकम्मल कर रहा हूँ। इजाज़त दी, साथियों को इजाज़त दी, जाओ अपने अपने खैमों में जाओ।